بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلباء و طالبات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہم آپ کو اس ویڈیو میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ انشاءاللہ اس ویڈیو میں ہم شعری قواعد والے حصے سے تجنیس کا مطالعہ کریں گے۔ تو آئیے سب سے پہلے تجنیس کو سمجھنے کے لیے ہم تجنیس کے لغوی معنی معلوم کرتے ہیں۔ تجنیس کے لغوی معنی ہے ایک جیسا ہونا، مشابہ ہونا، ہم جنس ہونا۔ اصطلاحی معنی ہے دو ایسے لفظ ہو جن کا املا، آواز یکساں ہو اور معنی مختلف ہو، جدا ہو، اسے ہم تجنیس کہتے ہیں۔ لفظوں کا ایسا استعمال اگر شعر میں ہو تو اسے ہم صنعت تجنیس کہتے ہیں۔ تجنیس کی کئی قسمیں ہیں، ان میں ایک قسم تجنیس خطی ہے جن کو ہم درسی کتاب سے سمجھیں گے۔ تو تجنیس خطی کو سمجھانے کے لیے یہاں ایک شعر لکھا ہے۔ شعر ہے: نہ تھا ثانی اوسے روئے زمین پر، تھے اس کے حکم میں سب بحر ہور بر۔ شاعر اس شعر میں اللہ تعالیٰ کی تعریف کر رہا ہے، کہتا ہے کہ اس روئے زمین پر اللہ تعالیٰ کی طرح کوئی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ ہی کی ذات ہے جو بحر اور بر پر جس کا حکم چلتا ہے، جس کی حکمرانی چلتی ہے۔ بہرحال اس شعر کے دونوں قافیے پر اگر ہم غور کریں گے تو ہم دیکھیں گے کہ دونوں قافیے کا املا یکساں ہے، وہ لکھنے میں ایک جیسے ہیں، لیکن نقطوں کا فرق ہے جس کی وجہ سے معنی تبدیل ہو رہے ہیں۔ ہمارے سامنے ہے پر کے نیچے 3 نقطے ہیں، اور دوسرے مصرعے میں قافیہ ہے بر جس کے نیچے 1 نقطہ ہے۔ تو نقطوں کا فرق ہے اور املا دونوں کا یکساں ہے۔ تو یہاں تفصیل ہے کہ اس شعر کے قافیے پر اور بر لکھنے میں ایک سے ہیں، ان میں صرف نقطوں کا فرق ہے۔ شعر میں ایسے 2 لفظوں کے استعمال کو تجنیس خطی کہتے ہیں۔ تو تجنیس خطی کی تعریف یہ ہوئی کہ جب شعر میں ایسے 2 لفظ آئیں کہ املے میں ایک جیسے ہوں، یعنی لکھنے میں ایک جیسے ہوں، مگر صرف 1-2 نقطوں کے فرق کے ساتھ ان کے معنی بدل جاتے ہوں، تو ایسی تجنیس کو تجنیس خطی کہتے ہیں۔ تو مختصر تعریف یہی ہوئی کہ شعر میں ایسے 2 لفظ آئے جن کا املا یا جن کے لکھنے میں وہ ایک طرح ہوں، ایک جیسے ہوں، لیکن نقطوں کا فرق ہو جن کی وجہ سے معنی تبدیل ہوتے ہو، تو ایسے لفظوں کے استعمال کو ہم تجنیس خطی کہتے ہیں۔ اب تجنیس کی دوسری قسم ہے تجنیس زائد یا ناقص۔ تجنیس زائد اور ناقص یہ دونوں نام ایک ہی تجنیس کے ہیں، چاہے ہم تجنیس زائد کہیں یا تجنیس ناقص۔ تو تجنیس ناقص کو سمجھنے کے لیے ہم ان اشعار کو سمجھتے ہیں۔ یوں نہ باتیں چبا چبا کے کرو، مہرباں بات ہے نبات نہیں۔ پہلے شعر میں دوسرے مصرعے میں 2 لفظ ہے بات اور نبات۔ ہم دیکھ رہے ہیں کہ بات میں 3 حرف ہے، با الف تا، اور نبات میں 4 حرف ہے، نون با الف تا۔ اس میں نون زیادہ ہے جو شروع میں ہے، تو ایک حرف کی کمی زیادتی سے یہاں یہ 2 لفظ ہم کو نظر آ رہے ہیں۔ دوسرے شعر میں دیکھتے ہیں متائے جہاں پہ میری چال چل رہا ہے کوئی، دیا ہے جس نے مجھے دل اسے دماغ ملا۔ تو یہاں چال اور چل 2 لفظ ہے جو ایک حرف کی کمی زیادتی سے ہے۔ چال میں 3 حرف ہے اور چل میں صرف 2 حرف ہے۔ تیسرا شعر ہے دیوار کھڑی کرتے ہوئے راہ میں راہی، کہتا ہے سائے کو شجر آئے نہ آئے۔ تو یہاں راہ اور راہی 2 لفظ ہے اور دونوں لفظ ایک حرف کی کمی زیادتی سے ہے۔ راہ میں 3 حرف ہے اور راہی میں 4 حرف ہے۔ تو تعریف
تجنیس ناقص یا تجنیس زائد کی تعریف یہ ہوئی کہ جب شعر میں ایسے دو لفظ آئے جن کے املے میں ایک حرف چاہے وہ شروع میں ہو یا درمیان میں ہو یا آخر میں ہو زیادہ ہو تو ایسی تجنیس کو تجنیس زائد یا تجنیس ناقص کہتے ہیں۔ تو معلوم یہ ہوا کہ شعر میں ایسے دو لفظ آئے جو ایک حرف کی کمی زیادتی سے ہو، چاہے وہ زیادتی شروع میں ہو یا درمیان میں ہو یا آخر میں ہو، ایک حرف اس میں زیادہ ہو تو ہم یہ کہیں گے کہ یہ تجنیس زائد ہے یا پھر تجنیس ناقص ہے۔ تیسری قسم ہے تجنیس کی، تجنیس مزیل۔ تجنیس مزیل کے لیے ایک شعر ہے: نہیں عشق سے زرد زردار میں ہوں، اگر ہے وہ یوسف خریدار میں ہوں۔ تو اس شعر میں زرد اور زردار کے آخر میں دو حروف زیادہ ہے۔ پہلے ہم نے ناقص میں دیکھے تھے کہ ایک حرف زیادہ ہے، اب یہاں تجنیس مزیل میں دو حرف زیادہ ہے اور دونوں حرف آخر میں ہیں۔ دیکھتے ہیں یہ دو لفظ ہیں زرد اور زردار، تو دونوں لفظوں میں سے دوسرا لفظ میں الف اور را یہ زیادہ ہے، یہ دو حرف ہے اور آخر میں ہے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ جب شعر کے دو یکساں لفظوں میں ایک لفظ کے آخر میں دو حروف زائد آئیں تو ایسی تجنیس کو تجنیس مزیل کہتے ہیں۔ یعنی مختصر یہ ہے کہ شعر میں ایسے دو لفظ ہو جو یکساں ہوں، جن کا املا بھی قریب قریب ایک جیسا ہو، لیکن ایک لفظ کے آخر میں دو حروف زیادہ ہو، تو ایسے لفظوں کے استعمال کو ہم تجنیس مزیل کہتے ہیں۔ تو امید ہے کہ آپ کو یہ سمجھ میں آیا ہوگا، آپ اس کو سمجھیں، مشقی سوالات حل کریں یا مشقی سرگرمیاں ہیں، ہم دوسرے ویڈیو میں مشقی سرگرمیوں کو سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔